بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ 10واں حکم جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ ناظرین 473 پیج ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ 10واں حکم جہاد کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہا نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار متعین ہے، بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں۔ جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام جساس رازی نے فرمایا ہے کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ڈالے ان کے اوپر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا تیسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی چوتھے ویلاگ کے ساتھ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے۔